اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید خرم عباس نقوی صاحب، جو کہ بہت ہی مشہور ریلیجس اسکالر، جیمولوجسٹ، نیومرولوجسٹ اور جیم سٹونز ہیلنگ کے ایکسپرٹ ہیں۔ اور سب سے پہلے تو خوش آمدید کروں گا شاہ صاحب کو۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کہ یہ جو پیر فقیر اور یہ مرید، یہ کس مقام پر ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے، یا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ یہ پیری فقیری مریدی مقلد ہونا اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، اور تمام تر درود و سلام جو ہے وہ محمد و آل محمد کے لیے، جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے شک۔ اب اس کے اندر وقار بیٹا، جو میں آپ کو جو چیزیں بتانا چاہوں گا وہ شاید بہت سارے لوگوں کو جو ہیں وہ پرابلمز ان کے لیے کریٹ کر دیں۔ اصل میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم بات لیں گے قرآن کی اور بات لیں گے ہم حدیث کی، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن و حدیث جو ایک جیسے ہوں بالکل درست ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں بہت زیادہ ان کے اندر جو تفاوت ہو تو وہ درست نہیں ہوتے، وہ باطل ہے، لوگوں کے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذہنی اپنے قیاسات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے، قرآن کی میں اس آیت سے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو۔ بے تو شک۔ اس میں جو مین چیز آ رہی ہے نا، سب سے پہلی چیز جو آ رہی ہے وہ سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں 166 اور 167۔ اب 166 اور 167 آیت میں ہے کیا؟ وہ پاک پروردگار کہتا ہے کہ بلائیں گے ہم ان کے جھوٹے پیروں کو، دکھائیں گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور کہیں گے پاؤ اس میں سے اپنا اور اپنے مریدوں کا حصہ، پیروکاروں کا حصہ، پیروکاروں کا۔ مقلدین کا حصہ، بے شک۔ یعنی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کے کہنے پر چل رہے ہیں، بے شک۔ ایسے ہی بالکل۔ یعنی کہ وہ پیروں کی بات پر چل رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ جل شانہ یہ فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور بلایا جائے گا اور کہیں گے کہ جہنم کے عذاب میں جو مریدوں کا حصہ ہے اس میں سے تمہارا بھی حصہ ہے، تو پیر اس وقت تڑپ اٹھیں گے اور وہ فوراً پلٹ کر وہ جو مجمع ان کا مقلد رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر، یہ سب کچھ ہے، اس سے وہ یہ کہہ دیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ اچھا، ٹوٹلی ڈینائی کر دیں گے، ڈینائی کر دیں گے، برائت کا اظہار کر دیں گے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ اور اس وقت مرید بڑے حسرت و یاس سے رہیں، وہ جو بڑے کروفر میں کھڑے ہوئے تھے نا، یعنی کہ ہم جناب آج پیر صاحب بھی اتنا بڑا مجمع اور ہم بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں، پتہ چلے گا وہ بھی جہنم میں اور یہ بھی، اور یہ ان کی وجہ سے یہ، تو وہ بڑے حسرت و یاس یہ پاک پروردگار سے یہ فرمائیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں ایک بار پھر دنیا کی طرف اگر واپس بھیج دے تو ہم واپس جا کر ان سے ایسے علیحدہ ہو جائیں گے جیسے یہ یہاں ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جو شخص اپنے جیسے شخص کی پیروی کرے یا سمجھے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، یا وہ ایسی حالات اور ایسی چیزیں بنائے کہ وہ گمان کروا دے کہ ہم ہی اصل نمائندے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرے گا وہی، اور اس کے اندر بہت سارے قیاسات بدعات اپنی طرف سے وہ شامل کر دے دین کے اندر، تو یہ لوگ جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز آتی ہے مین چیزوں میں سے ایک چیز، کہ ایک اور جگہ پر روایت میں ہے کہ جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ جہنم میں جائیں سارے، تو اس وقت مرید یہ کہیں گے کہ یہ جو ان کو ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو دگنا عذاب دو، یعنی ہم سے بھی ڈبل عذاب دو۔ ڈبل عذاب دو۔ تو آواز آئے گی تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، واہ۔ تمہارے ان کے لیے اس لیے کہ جس مقام کے یہ اہل نہ تھے اس پر بیٹھے رہے، خود بھی بھٹکے تو میں بھی بھٹکایا۔ واہ۔ جعلی پیروں کی بات ہو رہی ہے بے شک۔ کمپلیٹلی طور کے اوپر، اور یعنی کہ جس مقام کی یہ اہل نہ تھے اس پر خود بھی بیٹھے، خود بھی بھٹکے اور تمہیں بھی بھٹکایا، اور تمہارے لیے دگنا عذاب اس لیے ہے
کیا تمہیں عقل سلیم عنایت نہ کی؟ عنایت نہ کی تھی. واہ واہ. تفقہ فی الدین کا حکم نہ دیا تھا؟ بے شک. کیوں دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں رہی؟ کیوں جاہل رہے؟ کیا اب تم دونوں دگنا عذاب بھگتو. سبحان اللہ. لمحہ فکریہ ہے ان سب سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے جنہوں نے اپنے جیسے پیر اس دنیا میں بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اندھی تقلید کر رہے ہیں, ان کے اندھے پیروکار بنے ہوئے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے اور جانے. جی شاہ صاحب. اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے, اسی لیے جو انسان کو اکیلا دفن کیا گیا ہے, وہ آیا بھی دنیا میں اکیلا, یہ بس فرینڈز بھی آئے تو اکیلے آئے, یا اکیلا دفن کیا گیا ہے, تو یہ رشتہ داریاں, یہ حساب کتاب سب یہیں منقطع ہو جائے گا. بالکل. جواب اس نے وہاں پر اس چیز کا دینا ہے کہ جس چیز کا وہ جو اس کا عمل ہے. عمل جو یہاں, اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو آپ کا عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بجائے یہ کہ اس قرآن جس کا پڑھنے کا اور پڑھ کر سمجھنے کا اور سمجھ کر سمجھانے کا حکم تھا, آج وہ فقط اور فقط زینت بنا بیٹھا ہے اونچی اونچی جگہوں کی, بالکل, دروازے کے اوپر والی چوکھٹ کی, بالکل, یا پھر روزانہ اس مردے کے نیچے سے بخشوانے کے گزرتے ہیں, یا اپنے مردے بخشوانے کے لیے اس کی چند صورتیں پڑھ لیں, جی مردہ بخشا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے اوپر ایک بڑی بنی بھی ہوئی ہے ایک چیز کہ ایک شخص مر گیا, جی, تو اس کی بیوی قرآن پڑھتی تھی, تو وہ خواب میں آیا کہ کہتا ہے بیوی قرآن نہ پڑھا کرو. تو اس نے کہا کیوں؟ اچھا, ایک روایت بنی ہوئی ہے, اس نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھتی ہو تو فرشتے مجھ سے پوچھتے ہیں تو نے پڑھا تھا؟ تو میں کہتا ہوں نہیں پڑھا تھا تو مجھے اور زیادہ مارتے ہیں, اور اگر میں کہتا ہوں پڑھا تھا تو پھر اور مارتے ہیں کہ پڑھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا تھا. واہ واہ, بالکل. ٹھیک ہے. تو قرآن کو پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر سمجھانے کا حکم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث ہے. بالکل درست ہے. ایسے تم نے بہتر ہوا ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب آپ ایک ایسے شخص کی, اپنے جیسے شخص کی پیروی میں ہو جس سے خود حساب کتاب اور سب کچھ لینا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو تم کیسے یہ توقع کر سکتے ہو کہ جو خود حساب کتاب میں مبتلا ہوگا وہ تمہارے حساب کتاب کا جواب کیسے دے گا؟ بہت بڑا پوائنٹ ہے, بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے. اگر دیکھا جائے تو سمجھنے والوں کے لیے یہ واقعی بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں دنیا کو آپ اچھا بنانے کے لیے بے پناہ محنت کرتے ہو, بے پناہ کام کرتے ہو, پڑھائیاں کرتے ہو, ڈگریز لیتے ہو کہ اچھی جاب مل جائے, اچھا گھر مل جائے, اچھا فیملی مل جائے, یا سارا کچھ ہو جائے, تو یہ صرف 60-70 سالہ زندگی لیے اتنی سخت دک و دو. تو جہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, ابدی زندگی ہے, ابدی زندگی کے لیے, وہاں کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہے؟ کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو ملنگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, تلنگ کہتے ہیں, ملنگ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا بالکل جو ہے گندا سا حلیہ بنایا ہوتا ہے. خواہ ہم بھی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہمارا سب سے بڑا فخر ہے, اور وہ بھی علی علی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں پر جو ہے تبرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ انہیں کیوں اچھا نہیں جانتے؟ کیونکہ دیکھیں, اگر میں یعنی کہ سوال سٹریٹ ہی کرتا ہوں کہ جب وہ ہمارے پیروں کو, یعنی کہ جن کو ہم افضل مانتے ہیں, جن کو ہم اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں, جن کو ہم اپنا امام اور ہادی مانتے ہیں, وہ انہی کا ذکر کریں, لیکن ہم ان سے پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے نا کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. ہاں بے شک. تو باقاعدہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ ائمہ معصومین کی اطاعت اور ان کی عبادات پر نہیں چلنا چاہتا, طریقہ پر نہیں چلنا چاہتا. کیا بات ہے. اپنے لیے علیحدہ جو ہے منطقیں رکھتا ہے, اور ان منطقوں کا فلسفہ بھی خود اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے. اچھا. جیسے ایک چور چوری کرنی جائے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اس وجہ سے چوری کر رہا ہوں, میرے ساتھ یہ خرابی, مجھے نوکری نہیں ملی جی میں اس وجہ چوری کر رہا ہوں, میری بیوی بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے. اچھا, وہ کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ذہن میں رکھتے ہیں. اس پاک پروردگار نے یا ائمہ معصومین کی سنت پر عمل کرنا ہم پر اوجب اور واجب ہے. بے شک. ہم یہ دیکھیں گے کیا ان میں سے کسی نے ایسا کردار ادا کیا؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. ہر ایک اس ملنگ اور ملنگوں کو افضل سمجھنے والے بندے سے. پھر جب میرے مولا کا خود فرمان یہ موجود ہے
کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، ہاں اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے اس کو نماز کو ڈال دیا گیا، ایسے ہی ہے، اور صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب جو شخص اس نماز سے بھی دور ہے اور اور صفائی، نصف ایمان سے بھی دور ہے، ہاں وہ آپ کیا کیسے جو ہے وہ رہبر ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب اگر اس میں میری سوچ کے، ایک ناقص سوچ کے مطابق مجھے لگتا ہے جس طرح ہندوؤں میں وہ یوگی ہوتے ہیں یا جوگی ہوتے ہیں، وہ والا کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں میں آیا ہے برِ صغیر کی وجہ سے، کہ ہم جس طرح ہندو کسی بھی ننگے بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کے آگے لمبے پڑ جاتے ہیں، اس سے منتے مرادیں ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ خرافات آ چکی ہیں، دیکھنے والے جانتے ہیں، خود بھی کرتے ہوں گے یا کسی کو دیکھتے بھی ہوں گے، کہ وہ لوگ ذرا سا کوئی سر پہ یوں چادر سی ڈال کے گندے سے حالت میں بیٹھا ہوگا، اس نے گودڑی والا ڈریس پہنا ہوگا، تو آپ اس کے پاس جاؤ گے، اور جی مینو اے بھی چاہیے تو مینو اے بھی چاہیے، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ کانسیپٹ پھیلایا گیا تھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بالمقابل، بالکل ایک چیز کو ایجاد کیا گیا، صوفیزم، صوفیزم کو، اور اس کے اندر سے یہ چیزیں، اور یہ بالکل ایسی جیسے شاکیہ منی جن کو گوتم بدھ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گوتما، وہ کیا نام تھا ان کا، سدھارتھا، جی سدھارت، ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ پرنس تھے، بالکل پرنس تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بن باس لیا اور اپنی عبادت، کیونکہ اس وقت وہ چیز کو جانتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لی، انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کی، بالکل انلائٹمنٹ، الائنمنٹ سارا کچھ تھا۔ اب انہوں نے اس چیز کو اگر وہ ان کے ہاں یہ تھا جیسے کہ عیسائیت کے اندر ہے کہ کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ اگلا گال آگے کر دو تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، بالکل، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں پتھر مارے، ہاں، اینٹ مارے، تم اسے پتھر سے جواب پتھر دو، سے جواب دو، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایزی منی یا ایزی اپنا آپ کو کر لیتے ہیں، اور بڑا یعنی کہ کچھ نہ کرنا پڑے، کچھ محنت نہ کرنی پڑے، کچھ تگدو، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے ایک قدرت کے لیے، یعنی کہ ایک اس کو اپنا ایک سوشل سٹیٹس بنانا ہے، اس کے بعد ایک اولاد کو آگے بڑھانا ہے، نسل کو آگے بڑھانا ہے، اور اس اولاد کو تہذیب اور تعلیم بھی دینی ہے ان چیزوں کی۔ بالکل، اگر وہ ان چیزوں سے انکاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں پاگلوں اور مجذوبوں کی بات نہیں کر رہا، جان بوجھ کے ایسے کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں بے شک، ہمارے ہاں تو یہ ایک ایب نارمل بندہ ہے، وہ بھی پیر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو بنایا جاتا ہے نا باقاعدہ، اس کے پیچھے تو پوری ٹیم ہوتی ہے، جو ننگا پھر رہا ہو اسے اولادیں مانگی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شمار ایسے قسم کے ٹوپی ڈرامے مشہور ہیں جن کے پیچھے جوہلا کی ایک وسیع تعداد جو ہے ان کی مقلد ہے، ان کی مقلد ہے، ان کی پیروکار ہے، اور انہی لوگوں کے لیے شاہ صاحب نے سٹارٹنگ میں قرآن کی وہ آیات پڑھی تھی کہ ڈالے جائیں گے یہ لوگ جہنم میں اپنے پیروں کے سمیت، اور وہاں جا کے پھر یہ حسرت و یاس سے کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے اور ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں جیسے انہوں نے آج آخرت میں ہمیں چھوڑا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔